شیخ الحدیث مفتی محمد ظفر اقبال صاحب جلالی، پرنسپل شیخ الحدیث جامعہ اسلام آباد پاکستان، الحمدللہ کہ کوئی بھی عالم دین ہو وہ جب مدارس سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی ہو، یا تو وہ واعظ بن کر دین کی خدمت کرتا ہے، یا مقرر بن کر دین کی خدمت کرتا ہے، یا مفسر و محدث بن کر دین کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم جناب مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب نے اس ادارے میں نبی کریم علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کے درس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ادارے کو، جامعہ اسلام آباد کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم انشاءاللہ ابھی نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا خطاب سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ذوق، شوق، ادب اور محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ کہا معراج کی شب خدا نے محبوب سے اپنے، جو تمہارا نہیں ہوگا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو تمہارا نہیں ہوگا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ مدینے پہنچ کر کوئی سائل نامراد آئے، مدینے پہنچ کر کوئی منگتا خالی لوٹے، میری سرکار سے یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ غلام مصطفیٰ کی ٹھوکروں میں ہے بادشاہی، غلامی کے عوض شاہی کا سودا ہو نہیں سکتا۔
حسینوں محجبینوں نازنی بہت سے ہیں، حسینوں محجبینوں نازنی بہت سے ہیں، مگر میری سرکار جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز و محترم تمام غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص آج کی پروقار روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی و منتظم دربار عالیہ نیریاں شریف کے خلیفہ محترم الحاج محمد زاہد مظہر صدیقی صاحب زیدہ شرفہ، اور دربار عالیہ نیریاں شریف کے دیگر خلفائے کرام، وابستگان درگاہ، معزز و محترم سامعین و حاضرین، نبی کریم امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت للعالمین، تاجدار کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت باعظمت مہینہ ربیع الاول شریف ہمیں نصیب ہے، جس کے مبارک لمحات، مقدس گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور آج کی بابرکت محفل پاک میں بندہ ناچیز کی حاضری کا سبب ٹھہرے پیر طریقت، راہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، ممتاز مذہبی روحانی پیشوا حضرت صاحبزادہ والا شان پیر نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف، میں آپ کا اور آپ کے جملہ وابستگان کا شکر گزار ہوں کہ آج یو کے اولڈم کے سنٹر کے اندر بندہ ناچیز کی حاضری اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کی برکات و ثمرات سے ہمیں فیض یاب فرمائے، اور حضرت پیر صاحب کے صاحبزادگان بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر مبارک کرنا بہت ہی سعادت مندی اور خوشبختی ہے، اور اہل سنت و جماعت کے مستند معتبر اور مبارک معمولات میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں زندگی بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی نسلوں کو بھی اس مبارک معمول سے فیض یاب کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ساری کائنات کا وجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے ہے۔ ساری کائنات کی رونقیں، ساری کائنات کی بہاریں آقا حضور علیہ السلام کے صبح ولادت مبارک کی برکتوں کے طفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ساری کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کوئی مثل مثال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء قائد المرسلین بنایا، خاتم النبیین رحمت للعالمین بنایا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین بنایا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور سفارش سے ہم فیض یاب ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے آج دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ غلامی مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، حضور علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا دم بھرتے رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین برحق لے کر آئے، اس کی پاکیزہ تعلیمات پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتے رہیں، تب جا کر قیامت کے روز ہمیں آقا حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ آج اگر دنیا کی زندگی میں حضور علیہ السلام سے پیار نہ کیا، حضور علیہ السلام سے وفا نہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے منصب، رتبہ اور مقام عطا فرمایا، اس کے مطابق اگر حضور کو نہیں مانا تو قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جب قبر میں جائیں، قبر کی تنہائیوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے، قیامت کے روز پل صراط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم مل جائے، حوض کوثر سے حضور علیہ السلام سے جام کوثر نصیب ہو، تو پھر ضروری یہ بنتا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت و جماعت پر دل و جان سے قائم و دائم رہیں، اور جو ان اسلاف کرام نے، بزرگان دین نے جو اہل سنت کے عقائد و نظریات کی تشریحات کی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تاکہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے فیض یاب ہو سکے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، وہ اور کسی کو بھی پوری کائنات میں عطا نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ والضحیٰ سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی قرآنی آیت کی مختصر سی میں تشریح کروں گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا تجھے تیرا رب عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید میں دو ایسی آیتیں ملتی ہیں، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں سے میری گزارش ہوگی کہ پوری توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ایک قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دینے کا ذکر کیا کہ میں نے عطا کر دیا، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کو عطا کر دیا، وہ بھی کسی کے گنتی شمار میں نہیں آ سکتا، جو رب تعالیٰ حضور کو عطا کرے گا وہ بھی کسی گنتی حساب میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ سورہ الکوثر کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ اگر عربی لغت سے دیکھا جائے، عربی ڈکشنری میں دیکھا جائے، عربی گرامر کی روح سے، تو عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے کثیر۔ کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کثیر سے بڑا لفظ عربی میں بولنا ہو زیادہ کے لیے، معنی کے لیے، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے اکثر۔
اکثر کا معنی ہے بہت زیادہ۔ اگر عربی زبان میں کثیر سے بڑا اکثر ہے، اکثر سے بڑا کوئی لفظ ملتا ہے جسے صیغہ مبالغہ کا کہتے ہیں، وہ فعول کے وزن کے بنتا ہے کوثر۔ اگر رب تعالیٰ کثیر عطا کر دیتا وہ بھی کسی حساب میں نہیں آ سکتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کا اکثر عطا کرتا پھر بھی کسی گنتی شمار اور کاؤنٹنگ میں نہیں آ سکتا تھا۔ رب تعالیٰ نے محبوب کو جو کچھ عطا کیا قرآن میں فرمایا وہ کثیر نہیں ہے، وہ اکثر نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، کبھی بہت زیادہ عطا کر دیا ہے۔ سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کوثر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں الخیر الکثیر کلہ، تمام کی تمام خیر، تمام کا تمام حسن، تمام کی تمام خوبی، تمام کے تمام کمالات رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کر دیے ہیں۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مراتب عطا کیے، جو کمالات عطا فرمائے، اس کو قرآن مجید میں کوثر کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری آیت جو میرا آج کا موضوع سخن ہے سورہ والضحیٰ کی، کہ رب تعالیٰ نے حضور کو جو عطا کیا وہ بھی کسی گنتی شمار میں نہیں آ سکتا، اور جو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کو آپ قرآن میں سمجھیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے تیرا رب تجھے ان قریب اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب اس کو کون بیان کرے کہ کتنا عطا کرے گا؟ یہ تو اللہ نے حضور کی مرضی پہ رکھ دیا معاملہ۔ محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا، عطا کرتا جاؤں گا، جب تو راضی ہوگا اس وقت تک میں تجھے عطا ہی کرتا جاؤں گا۔ اب کسی کی گنتی میں نہیں آ سکتا۔ آج تک 14 صدیاں بیت گئیں، کوئی مفسر قرآن بھی نہیں بتا سکتا کہ رب تعالیٰ کتنا عطا کرے گا۔ بس قرآن سے اتنا ملتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب اس قرآنی آیت کے تحت امام قرطبی مفسر قرآن نے جو لکھا تفسیر قرآن میں کہ حضور کیسے راضی ہوں گے، حضور کب راضی ہوں گے، آپ اندازہ کریں، پھر سوچیں کہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں، حضور کے آنے کی خوشیاں کیوں کرتے ہیں۔ جب رب نے یہ وعدہ فرمایا کہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اذن واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اے میرے مالک و مولا، اے اللہ رب العزت تو مجھے راضی کرے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں ہوگا، جب تک ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں ہوگا۔ محبوب اس وقت، اے میرے مولا، اے میرے معبود، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا منصب ہے، حضور کا مرتبہ اور مقام ہے، اور کائنات میں کون یہ الفاظ بول سکتا ہے، کون یہ کہہ سکتا ہے؟ صرف محبوب کے لیے کچھ اور ضابطے ہوتے ہیں، حبیب کے لیے اور قواعد و قوانین ہوتے ہیں۔ حبیب کہہ سکتا ہے، محبوب کہہ سکتا ہے، اور کسی کو یہ کہنے کی مجال نہیں ہوتی۔ ساری کائنات تو رب کی رضا چاہتی ہے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اس طرح اللہ حضرت عظیم البرکت حضرت امام شاہ احمد رضا غبریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قرآنی آیت کی ترجمانی کرتے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا جہان، ساری کائنات اپنے رب تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، غازی جہاد کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، ارے حاجی حج بیت اللہ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، قاری قرآن پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ کائنات کا سب سے اچھا اور اعلیٰ آدمی جو عبادت و بندگی کرتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان پر کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے۔ اور ایک دوسری طبرانی کی حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ قرآنی آیت نازل ہوئی کہ رب تعالیٰ نے وعدہ کیا، اے پیارے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے عرض کرتا رہوں گا، اپنی امت کی بخشش کے لیے عرض کروں گا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو جہنم سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے۔ میں شفاعت اور سفارش کرتا رہوں گا حتیٰ ینادینی ربی۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ ردیت یا محمد، اے پیارے اب راضی ہو گئے ہو؟ حضور فرماتے ہیں جب پوری امت کو میں بخشوا لوں گا میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب ردیت، اے میرے رب اب میں راضی ہو گیا ہوں، اے میرے رب اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ مقام صرف مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میلاد شریف کی محافل کا مقصد اور ان دربار عالیہ نیریاں شریف کے مشائخ کرام نے جو آزاد کشمیر سے لے کر پاکستان اور دنیا بھر میں یہ اسلامک سنٹر اور رشد و ہدایت کے مراکز قائم کیے، مجھے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی ان خدمات کا اعتراف ہے۔ آپ کے لختے جگر نور نظر حضرت پیر نور العارفین صدیقی صاحب بھی اپنے والد گرامی کے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ ان مراکز سے یہی رشد و ہدایت ملتی ہے کہ امت کا اپنے نبی کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا جائے، امت کا اپنے نبی سے غلامی کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ آج امت حضور سے جڑی رہے گی، قسم رب کعبہ کی قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اگر شفاعت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کا امتی محب بن کے، غلام بن کے، حضور کا وفادار بن کے، حضور کا چاہنے والا بن کے رہنا چاہیے۔ اپنے عمل، قول، کردار سے ثابت ہو کہ رنگ محمدی میں رنگا ہوا ہے، جس کی چال ڈھال سے سنت مصطفیٰ کا رنگ نظر آتا ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں دیکھیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اسی قرآنی آیت کی ترجمانی اس حدیث پاک میں کی گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اندازہ کرنا حضور کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ کتنی شفقت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ حضور کی سنت میں ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت تلاوت کی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو میرا فرما بردار ہے وہ تو میرا ہے۔ یہ دعائے خلیل ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی، مولا جو میرا فرما بردار وہ میرا ہے، وَمَنْ عَصَانِي جو میرا نافرمان ہے بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے نیکوکاروں کو اپنے ذمے لیا لیکن گناہگاروں کو ذمے نہ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو فرمان بطور دعا قرآن مجید میں ہے، حضور علیہ السلام نے وہ بھی تلاوت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے کہا،
ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر بخش دے تو بخشنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو بھی اپنے ذمے نہ لیا، کہا مولا تیرے بندے، تو چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے یہ 2 آیتیں تلاوت کی قرآن مجید سے، 2 نبیوں کا اپنی اپنی امت کے بارے میں یہ رویہ حضور نے ملاحظہ فرمایا، قربان جاؤں حضور کی شان پر، کیوں نہ پھر حضور کی آمد کی خوشی منائیں، کہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی ہے، فرفع یدیہ، آقا حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کی، دونوں ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کی، وقالا اللہم امتی امتی وبکا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے میرے مولا، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما، وبکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دعا کے آداب بھی سمجھیں، ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں حضور کی سنت میں اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے رہنا چاہیے، پھر تکرار کے ساتھ بار بار مانگنا چاہیے، پھر گڑ گڑا کے رو کے مانگنا چاہیے۔ قربان جاؤں حضور علیہ السلام کا پیار کیا تھا امت کے ساتھ، پھر امت کیسے بھولے بھائی، جو امت وفادار ہوگی وہ حضور کا ذکر کرے گی، حضور سے پیار کرے گی۔ آقا حضور علیہ السلام نے جب دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کی، آقا حضور رو پڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وربک اعلم فاسأل ما یبکیک، اے پیارے جبریل جائیں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پوچھے کہ محبوب روتے کیوں ہو، میرے محبوب سے رونے کی وجہ پوچھیں۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا وربک اعلم، اے جبریل تیرا رب بہتر جانتا ہے، رب تعالیٰ تو جانتا ہے کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں، لیکن جبریل کو سدرۃ المنتہا سے بھیجا کہ آپ پوچھ کر آئیں کہ محبوب روتے کیوں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، سدرۃ المنتہا سے حضور سے خیریت دریافت کرنے آئے، حضور سے پوچھنے آئے کیوں رو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اندازہ تو کرے جب حضور رو پڑے تو ان کی تسلی اور تشفی کے لیے رب تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، نوریوں کے سردار کو سدرۃ المنتہا سے بھیجتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر پوچھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے اپنی امت یاد آتی ہے، میری امت کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، میری امت کی بخشش کا کیا بنے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو رب تعالیٰ دوبارہ بھیجتا ہے۔ امام نووی شارح صحیح مسلم نے لکھا، جبریل علیہ السلام کا بار بار آنا اس مقصد کے لیے تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضور نبی پاک کا رتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، اور یہ بات آشکارا کرنی تھی، واضح کرنی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کا مقام کتنا بلند ہے، کہ حضور رو پڑے تو ان کے چپ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نوریوں کے سردار جبریل امین کو سدرۃ المنتہا سے بار بار بھیجتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے پاس دوبارہ بھیجا، اے پیارے جا کر میرے پیارے محبوب کو یہ پیغام دے دیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے پیارے حبیب بے شک ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو راضی رکھیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی شارح صحیح مسلم نے نقطہ اٹھایا، بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ راضی رکھیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے
راضی کریں گے مطلب ہوتا ہے ناراض نہیں کریں گے، ناراض نہیں کریں گے مطلب ہوتا ہے راضی کریں گے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے دو جملے کیوں آئے؟ فرمایا تأکید للمعنی، اگرچہ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے لیکن دوسرا جملہ معنی کی تاکید کے لیے ہے کہ جب محبوب رو پڑے اس کو چپ کرانے کے لیے رب تعالیٰ نے تاکید کر دی، محبوب راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، آپ کی آدھی امت کو نہیں بل ننجل جمیع، آپ کی ساری امت کو بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام۔ اس مقام کو سننے کے لیے میلاد شریف منایا جاتا ہے تاکہ امت کو حضور علیہ السلام کا سٹیٹس، حضور کا منصب، رتبہ اور مقام دلوں کے اندر جاگزیں ہو جائے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، ان کی یہ شفقتیں اور پیار ہے، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ آقا حضور ہمیں نہیں بھولے، ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہے، ہمیں بھی چاہیے حضور کی آمد کا جشن منایا کریں، حضور علیہ السلام سے پیار اور محبت کا اظہار کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے، ہمیں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دنیا کا اصول وفا ہے، وفادار لوگوں کی یہ خصلت ہوتی ہے، جو نہ بھولے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، جو یاد رکھے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے حضور نے ہماری شفاعت اور سفارش کا انتظام کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ السلام کو ساری زندگی نہ بھولیں، حضور کا پیار دلوں میں سمائیں، آنے والی نسلوں میں بھی محبت رسول، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے رہیں تاکہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ اسی قرآنی آیت کی میں تشریح میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں اور ساری حدیثیں سیاستہ کی پیش کر رہا ہوں، جو حدیث پاک کی سب سے مستند کتب ہیں 6، ان میں سے یہ حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرت بین الشفاء وبین ان يدخل نصف امت الجنہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے میرے رب نے اختیار دیا، آپشن دیا، اے محبوب اگر چاہے تیری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں گے، چاہے تو تجھے شفاعت کا تاج پہنا دیتے ہیں، تجھے شفاعت کا اختیار دے دیتے ہیں، جس کی پیارے تو سفارش کرتا جائے گا میں خدا اسے بخشتا جاؤں گا۔ سیاستہ کی حدیث پاک ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اختیار آیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان کہ اللہ نے اختیار دیا، محبوب چاہے آدھی امت کو، نصف امت کو جنت میں داخل کروا لے، چاہے تو شفاعت لے لے۔ حضور علیہ السلام نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، آدھی امت کا سودا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آدھی جنت میں جائے تو باقی آدھی جہنم میں رہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، سبحان اللہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ یہاں پر بڑے پیارے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا ہے، میں آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں معاذ اللہ گناہوں میں ملوث ہونا چاہیے، مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وفادار ہو، اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام اس کو بھولتے نہیں ہیں، حضور اس کو بخشوائیں گے۔ آقا حضور نے فرمایا میں نے آدھی امت جنت میں جائے باقی آدھی جہنم میں رہے، اس کو پسند نہیں کیا۔ میں نے کس آپشن کو لیا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو لے لیا۔ حضور فرماتے ہیں اترونہا للمتقین،
تم یہ لوگ یہ سمجھتے ہو میں نے شفاعت اس لیے لی کہ امت کے پرہیزگاروں کی سفارش کروں گا؟ حضور نے فرمایا لا نہیں، میں اپنی امت کے پرہیزگاروں کی شفاعت نہیں کروں، ان کو تو اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کے نور سے ویسے ہی بخش دے گا۔ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، فرمایا میں نے اپنی امت کے ان گناہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار لوگوں کی شفاعت کے لیے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، ان کی بخشش کے لیے کہ نیکوکار تو اللہ کے کرم سے ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، جو میری امت کے گناہگار بچ جائیں گے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں سفارش کروں گا، مولا ان کی معافی دے دے، مولا ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت کے صدقے میں گناہگاروں کو بخش کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، ساری امت کا بخشش کا سامان کیا ہے، تو آپ ذرا اپنے عقل و دماغ کو حاضر رکھ کے آپ جواب دیں کہ کیا پھر آدھی امت کو حضور کی آنے کی خوشی منانی چاہیے یا ساری امت کو؟ ساری امت کو حضور کی آمد کی خوشی کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے آدھی امت کا نہیں سودا کیا، بلکہ ایک دوسری حدیث پاک جو حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک مستجاب دعا ہوتی ہے، ایک سپیشل خصوصی دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اے پیارے نبی جب چاہے جو چاہے مانگ لے، تیرے مانگنے پر فوراً عطا کر دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہر نبی کو اللہ نے یہ دعا دی ہے، سپیشل اور خصوصی دعا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک خاص مستجاب، ویسے تو نبیوں کی ساری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، لیکن ایک سپیشل دعا رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں خصوصی دی جاتی ہے کہ آپ جب چاہے جو چاہے مانگ لے، اے پیارے نبی تمہارے چاہنے سے وہ کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَحَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَا، ہر نبی نے وہ مخصوص دعا جو اللہ کی طرف سے سپیشل دی گئی، حضور علیہ السلام فرماتے ہر نبی نے وہ دعا کرنے میں جلدی کر لی، مطلب یہ ہے کہ ہر نبی نے وہ دنیا میں مانگ لی۔ آقا حضور فرماتے ہیں میں نے وہ دعا نہیں مانگی، سب نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی۔ انی اختبأت شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، آقا حضور آپ وہ دعا کب مانگیں گے، کس کے لیے مانگیں گے؟ آقا حضور فرماتے ہیں میں نے وہ دعا محفوظ رکھی ہے، دنیا میں استعمال نہیں کیا، وہ آپشن قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ یہ ہے امت کے لیے حضور کا پیار، حضور علیہ السلام کی شفقتیں۔ آج یہ شفقتیں سن کر ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے، ہم اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ حضور علیہ السلام صادق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، کافروں نے بھی صادق کہا، امین ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے کردار کے اندر صداقت لائیں، اپنے قول و قرار کے اندر صداقت اور سچائی لائیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھیں، حلال حرام کی تمیز کریں، چھوٹے اور بڑے کا فرق کر کے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آقا حضور علیہ السلام کا یہ پیار یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ حضور ہمیں نہیں بھولے، ہمیں بھی حضور علیہ السلام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے اور دیگر بھی حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کا مضمون عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب قیامت کا دن ہوگا ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گی کہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ قیامت کے دن حضور فرماتے، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب عرض کریں گی تو وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، درجہ بدرجہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں ساری امتیں قیامت کے دن اکٹھی ہو کے جائیں گی۔ سارے نبی کہیں گے کہیں اور جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڈریس اور پتہ دیں گے، آپ فرمائیں گے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ملے تو اذهبوا الی محمد، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب ساری امتیں، آپ اندازہ تو کریں کتنا بڑا اجتماع ہوگا، ایک امت کی بات نہیں کر رہا، حدیث پاک میں ساری امتوں کا ذکر ہے۔ ساری انسانیت اکٹھی ہو کر جب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچے گی، حضور علیہ السلام سے عرض کریں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، شفاعت کے لیے تو میں تھا، آپ کدھر رہے؟ اس مقصد کے لیے تو رب تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ باقی سارے کہیں گے غیری، کہیں اور جاؤ، اذهبوا الی غیری، لیکن حضور کہیں گے انا لہا، میں تھا، اس کے لیے میں ہوں، اس کے لیے میں ہوں۔ اس لیے مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش رحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ ادھر گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزاں حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، یہ حضور کا مقام ہوگا قیامت کے دن۔ باقی سارے کہیں گے کہیں اور جاؤ، حضور فرمائیں گے میں تھا اس کام کے لیے، میں شفاعت کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، سر بسجود ہو جاؤں گا، میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع رأسک، اے پیارے حبیب اپنا سر اٹھائیے، اے پیارے حبیب اپنا سر اٹھائیے، وَقُلْ تُسْمَعُ، محبوب آپ کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، وَسَلْ تُعْطَوْا، اے پیارے حبیب آپ مانگیں، آپ کو عطا کیا جائے گا، وَشْفَا تُشَفَّا، محبوب آپ شفاعت کریں، جس کی شفاعت اور سفارش آپ کر دیں گے وہ شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کے لیے کہا جائے گا۔ آپ اندازہ تو کریں حضور کا مقام کیا ہے۔ یہاں پہ اہل علم نے ایک نقطہ لکھا کہ قیامت کے دن ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں سے ہوتے ہوتے ہر نبی کے دروازہ کھٹکھٹا کر آخر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو حضور شفاعت کریں گے، تو ڈائریکٹ پہلے حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیوں ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کی بارگاہ سے ہو کر آئیں؟ اہل علم فرماتے اس میں نکتہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن واضح یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو مشکل پرابلم کسی سے حل نہ ہو وہ در مصطفیٰ سے حل ہو جاتی ہے۔ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے اس کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو تو میں حل کر دوں گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، مقام مصطفیٰ کو آشکارا کر کے بتائے گا میرے نبی کا رتبہ اور مقام کیا ہے، کہ قیامت کے دن یہ حساب و کتاب، یہ سارے مراتب اور منازل
یہ محض اس لیے ہیں کہ امت کو پتہ چل جائے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ شاعر نے کتنا ہی خوب کہا تھا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ شاعر نے کہا کہ کیا اللہ کو پتہ تو ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، پھر حساب کتاب کی کیا ضرورت، ترازو اور میزان کی کیا ضرورت، اعمال تولنے کی کیا ضرورت، رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جنتیوں کو جنت میں بھیج دے، جہنمیوں کو جہنم بھیج دے، یہ سارا سلسلہ قیامت محشر کا یہ سارا منظر کس لیے ہے؟ شاعر کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آقا حضور کا رتبہ اور مقام اصل میں کیا ہے۔ دنیا میں تو لوگ مادیت میں، دنیا کے حرص ہوس اور لالچ میں نہ جانے کہاں کہاں تک بیٹھ گئے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے، کہ جو کام کوئی بھی نہیں کر سکے گا وہ آقا حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت سے آقا حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے نگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آقا حضور علیہ السلام کا یہ رتبہ اور مقام ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ بھی رضا چاہتا ہے۔ فرماتا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے پیارے تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ کلام سن کر شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے دو اشعار کہنے کو کہا کہ یہ جو نعت شریف ہے نا، خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ اقبال نے کہا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ علامہ اقبال نے یہ دو اشعار اس نعت کو سن کر کہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا رتبہ اور مقام جو ہے ہمیشہ اہل علم کی نظر میں رہا، اور ہماری بھی نجات اس میں ہے کہ حضور کے اس منصب، رتبے اور مقام شفاعت اور عظمت و شان کو سمجھے، تب جا کر قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ گناہگار کے لیے شفاعت ہے، یاد رکھیے، غدار کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ گناہگار کے لیے ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن غدار کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غیر مشروط محبت رکھنی چاہیے، اور آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ ان گنت وفاؤں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز بھی ہمیں اس کا صلہ دیں گے۔ آج ہم حضور کی آمد کو مرحبا کہہ رہے ہیں، حضور کا جشن میلاد منا رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت شریف میں یہ کہا تھا کہ قیامت کا منظر پیش کیا جو میں نے گفتگو کی، اس کا لب لباب چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام ہمیں شفاعت کا مجدہ سنائیں گے، خوشخبری سنائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود وہ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دل نکل جانے کی جا ہے، بندہ کہتا ہے نا دل قربان ہونے کو چاہتا ہے، جان فدا کرنے کو چاہتا ہے، آپ فرماتے ہیں دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، کہ آج وہ دن ہے کہ حضور علیہ السلام جنت کی جو نعمت ہے اپنے صدقے میں عطا کر دیں گے۔ فرمایا آنکھ کھولو غمزدو،
دیکھو وہ گریاں آئے ہیں۔ آنکھ کھولو غمزدو قیامت کے دن کہیں گے، آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ بھئی یہ کیا کر سکیں گے، کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں دی ہے وسعت خدا نے دامن محبوب کو، شرک نہیں ہے، اللہ نے وسعتیں دی ہیں وسعت خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب حضور اتنا کرم کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہم بھی پھر قیامت کے دن تک جشن میلاد منائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا حضور سے رشتہ ہے، حضور سے ناتا ہے غلامی کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہی پیغام دیا حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سی تقریب میں۔ میرا بھی یہی پیغام ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی شفقت، امت کے ساتھ پیار کو، امت کو یاد رکھنا، امت کے لیے شفاعت کرنا، اس کا میں نے تذکرہ ماض اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی چاہیے، حضور سے پیار کرنا چاہیے، حضور جو دین لے کر آئے اس کو ڈیپلی گہری نظر سے پڑھنا سمجھنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے، کسی شک و شبہ میں تردد میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، برحق نبی ہیں، برحق دین لے کر آئے، برحق کتاب قرآن مجید لے کر آئے ہیں۔ ہماری نجات اس میں ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور پیار کریں، حضور کی لائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں۔ حضور صادق و امین نبی ہیں، ہمیں بھی اپنے عمل اور کردار میں صداقت اور امانت و دیانتداری، اپنے کریکٹر اور کردار کو خوبصورتی سے پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہر شخص کہے کہ یہ اپنے نبی کا وفادار امتی ہے، یہ اپنے نبی کا چاہنے والا ہے۔ تو میں بار دیگر آج کی اس محفل پاک میں آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا جو مجھے شرف ملا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ والا شان جانشین حضور شیخ العالم حضرت پیر نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف، آپ نے مجھے سینٹر میں دعوت دی اور پرسوں لنڈن کے سینٹر میں بھی دعوت دی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے کا موقع ملا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا موقع ملا۔ یہ گھڑیاں وہ گھڑیاں ہیں جو زندگی میں نصیب ہوتی رہیں تو قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی دربار عالیہ نیریاں شریف کے جتنے رشد و ہدایت کے مراکز دنیا بھر میں جو رشد و ہدایت کو عام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جاری و ساری فرمائے، ان کے فیضان سے ملت اسلامیہ کو فیضیاب فرمائے، اور حضرت جانشین حضور شیخ العالم کی عمر دراز فرمائے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، بندہ ناچیز کا بھی اسلام آباد میں ایک دینی مرکز ہے، تعلیم کا مرکز ہے، جہاں پر من کے اعلیٰ روات کے اندر حضرت پیر صاحب نے اپنا ایک مرکز قائم کیا۔ بندہ ناچیز بھی وہاں ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لا رہا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی آپ کی رفاقت اور آپ کی قربت میں، آپ سے مل کر بڑا دل کو سرور ملا کہ جو ہمارا مشن ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضور علیہ السلام کا پیغام امن و سلامتی، پیغام محبت خوش اسلوبی کے ساتھ قوم تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ ہم بھی کوشاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے صدقے ہمارے سلسلہ تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کے سلسلے کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ بار دیگر میں محترم خلیفہ محمد زاہد مظہر صدیقی صاحب کا، دیگر خلفائے نیریاں شریف کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوش کوشش قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ میری بات چیت سنی ہے، اس پر میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔
مجھے خلیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ترنم اور طرز کو سنتے ہیں، میں تو اس طرح کا خطیب نہیں ہوں ترنم اور طرز والا، قرآن و سنت آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ نے جس دل جمی سے سنا میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور یہ بھی کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ یو کے میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی اب قرآن و سنت کو قریب سے سننا چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، حدیث فہمی کا ذوق رکھتے ہیں۔ اس ذوق کو ہمیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگان دین حضرت اعلیٰ غوث زماں حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ آستانہ عالیہ بکی شریف نے، آپ نے قیام پاکستان سے پہلے یہی قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری کیا، جو آج دنیا بھر میں سینکڑوں مدارس و جامعات اسی علم قرآن و سنت کو عام کرنے میں لگے ہیں۔ ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دیں، تربیت دیں، قرآن و سنت کے قریب کریں۔ اگر قرآن و سنت کے زیر سایہ زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی حشر میں بھی کامیابی ملے گی اور دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ان ٹوٹے پھوٹے چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، اور جتنی ہماری خواتین مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور میڈیا کی وسعت سے دنیا بھر میں مسلمان بھائی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ کلمات ذریعہ ہدایت بنائے، باعث نجات بنائے، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلی جمعرات سے لے کر اس وقت تک آج کے جمعرات تک جو ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے بہنوں نے مل کر درود پاک پڑھا ہے وہ 6,53,000۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، 5,000 اور شامل کر لیں، 5,000 اور شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن ساتھیوں نے درود پاک پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اس محفل میں علماء کرام تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد اعظم صاحب مدد اللہ العالی، اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، ہماری محفل میں تشریف لائے رونق بخشی، اللہ رب العالمین علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت علامہ عبد المجید قادری صاحب تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وقت نہیں تھا جو آپ کو ہم ٹائم نہیں دے سکے، تو جن جن حضرات کو ٹائم نہیں ملا، نعت خوان حضرات، علماء کرام، سب سے معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ جتنے ساتھی جن جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے اللہ رب العالمین ان کی ساری جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ جس طرح محترم جناب صوفی یاسین صاحب نے 100 پاؤنڈ تعاون کیا ہے میلاد شریف کے لیے، اسی طرح کسی ساتھی نے آٹا دیا، کسی نے ڈرنک دیا، کسی نے چاول دیے، جس ساتھی نے میلاد شریف کے لیے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں آخر میں دعا کے لیے ہمارے مہمان خصوصی میں ان کی بارگاہ میں ان کو کہوں گا کہ دعا فرمائیں۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا مولا کریم اپنے خاص فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی خوشی میں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم جتنے حضرات اس محفل کے انتظام و اہتمام میں یہاں کے خلفائے
سایہ میریہ شریف کے ساتھ تعاون کیا، مولا کریم ان کی کاوشوں کوششوں خدمات جلیلہ کو قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پوری محفل پاک کا ثواب جو مبارک کلمات اس محفل پاک کے لیے پڑھے گئے، قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، اوراد و وظائف، لنگر شریف کا انتظام و اہتمام کیا گیا، جو باز و نصیحت کیا، مولا کریم سارے ہمیں خیر کو قبول کرتے ہوئے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء اور رسول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام پیش کرتے ہیں، قبول۔ امت کے جمیع اولیاء کرام، اس خطے کے جتنے مسلمان دار پانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا کریم سب کا نام پیش کرتے ہیں، قبول۔ خصوصی طور پر حضرات مشائخ نیریہ شریف، بالخصوص حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول۔ ان کے صدقے میرے اور حاضرین کے والدین، اعزاء، قارئ متعلقین میں اور دربار عالیہ نیریہ شریف کے ساتھ جتنے وابستگان اس دار پانی سے حالت ایمان سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا کریم سب کے نام پیش کرتے ہیں، قبول۔ حضرات مشائخ نیریہ شریف کے درجات مزید بلندیاں عطا فرما، مراقب پر انوار میں رحمتوں و برکتوں کا رسول فرما، وابستگان درگاہ کو فیض یاد فرما، مزید فیض اور برکت نصیب فرما۔ درگاہ عالیہ، دربار عالیہ نیریہ شریف کے سجادہ نشین جگر گوشہ حضور شیخ العالم، جانشین حضور شیخ العالم، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ عاطف اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم فرما۔ جتنے بھی ان کی سرپرستی میں رشد و ہدایت کے مراکز، تعلیمیں قرآن و سنت کے مراکز کام کر رہے ہیں، مولا کریم انہیں شاد و آباد فرما۔ اپنے کرم سے مولا کریم UK کے اس اولڈم اس سنٹر جو اس مرکز تعلیم قرآن و سنت رشد و ہدایت کا منبع، مولا کریم اسے بھی آباد و شاد فرما۔ یہاں کے مسلمان بھائی جو اس کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول فرما، جو یہاں اسے آباد رکھے ہوئے ہیں، خطیب صاحب، امام صاحب، دیگر جتنا سٹاف ممبران، آل محلہ، منتظمین، سب کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرما۔ مولا کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی برکتوں کے طفیل سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سچی توبہ توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال و کردار کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے، مولا کریم انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ازدواج کے حوالے سے پریشان، ان کی غیبی تائید، نصرت اور مدد عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں سب کو امن و سکون کی دولت عطا فرما۔ مسلم امہ کو مولا کریم ہر طرح کی شان و شوکت عطا فرما، عظمت عطا فرما۔ اپنے کرم سے مولا کریم جو مظلوم مسلمان دنیا بھر میں ان کی بھی مدد فرما۔ میرے پیارے وطن پاکستان کو سلامتی، ترقی اور خوشحالی عطا فرما، نیک صالح قیادت عطا فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ صلی اللہ تعالی علی حبیبِ محمد وعلی آلہ وسلم۔